جس کے ہاتھ میں اینڈرائڈ کا فون ہے اسے استعمال کرنا آتا ہے, تو وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ نواز شریف یا زرداری اس کے بچوں کا مستقبل ہو. ہم کیوں پیچھے ہیں؟ اسرائیل کیوں آگے ہے؟ انڈیا کیوں آگے ہے؟ ہمارا سیاستدان آتے 3-4 سال کے لیے, اس کے بعد اس کی حکومت گر جاتی ہے. 2 لاکھ کمانے والے کے پاس اربوں روپے کے اثاثے کہاں سے, جن کو ہم کہتے تھے 1 ٹکے کا نہیں ہے, 3 روپیہ ملاؤ تو 1 ٹکا بنتا ہے. ایمریٹس کہاں کھڑی اور پی آئی اے کہاں کھڑی ہے. کیئر ٹیکر پرائم منسٹر یہ کہتا ہے کہ قائد اعظم کے الفاظ کون سے قرآن پہ لکھے ہوئے حروف ہیں, قائد اعظم کو ایمبولینس کس طرح کی دی گئی, محترمہ فاطمہ جناح کو کون سے تہمتیں نہیں لگائی گئیں, کون سے فتوے ان پہ نہیں لگائے گئے. پاکستان ایک حقیقت کا نام ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے اسے تباہ کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میرا نام ہے عظمیٰ سلام اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دا اسپاٹ لائٹ میں. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے ایک ایسے گیسٹ کو انوائٹ کیا ہے جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے ان کا رائز ہوتا ہے, اور اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں وہ کافی ایکٹیو ہمیں نظر آئے, اور پھر انہوں نے اپنی پارٹی کا اعلان بھی کیا, پاکستان نظریاتی پارٹی. کلیم ان کا یہ ہے کہ یہ ایک نوجوانوں کی پارٹی ہے. اس حوالے سے میں ان سے پارٹی کے منشور کے حوالے سے بھی میں ان سے سوال کروں گی, اور پھر ان کی ایک جو پولیٹیکل جرنی رہی ہے تھرو آؤٹ دی ایئرس اس کے حوالے سے بھی ہم ان سے سوال کریں گے. تو میں انوائٹ کرتی ہوں آپ کو سر شہیر سیالوی صاحب. آپ کو بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ, جزاک اللہ. سر شروع کروں گی میں آپ کی پارٹی نظریے سے کہ آپ نے پاکستان نظریاتی پارٹی نام رکھا. ہاں. تو اس کی پیچھے کیا وجہ تھی کہ پارٹی بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں. اچھا, میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں. I had started my political career from Anjuman Talaba Islam in 2011. Right. اور یہ ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تھی. دین 2016 میں ہم نے اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کی بنیاد رکھی. اس میں ہم نے اسٹوڈنٹ لیڈرز لیے, ہر پولیٹیکل اور ریلیجیس آرگنائزیشنس کے جو یوتھ ونگز ہوتے تھے ان کے ہم نے بندے لیے. اچھا, ایک ٹائم آیا کہ ہماری یونیورسٹی کی ڈگریز ختم ہو گئیں, ڈگریز ہمیں مل چکی. اب ہم سارے بیٹھ کے سوچتے تھے کہ یار آگے کیا کرنا ہے. دھرنے بھی دیتے رہے, ریلیاں بھی نکالتے رہے, احتجاج بھی کرتے رہے, ہر قسم کے کام ہم نے کیے, جد و جہد کی, لیکن پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیسے کریں گے, وٹ نیکسٹ. اچھا, ہم نے کہا یار نیکسٹ تو یہ ہے کہ ہمیں پالیٹکس میں آنا پڑے گا ان آرڈر ٹو امپلیمنٹ آل دوز آئیڈیاز جو آپ سوچ رہے ہیں. اب اس کے لیے ہم نے ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ وچ پولیٹیکل پارٹی. اب یوتھ ساری پی ٹی آئی کے ساتھ تھی. پی ٹی آئی کی گاڑی اتنی بھری ہوئی تھی کہ اس میں کوئی لٹک بھی نہیں سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ خان کے بعد ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ کون لیڈ کرے گا پی ٹی آئی کو. وہ ڈیوائڈ ہوتی نظر آ رہی تھی 6-7 دھڑوں میں. ہم نے کہا نہیں بھائی, آگے چلے جائیں پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی. ہم نے کہا چلو پی ایم ایل این میں نواز شریف صاحب, چلو کچھ سمجھ آتا ہے. پیپلز پارٹی میں بھٹو صاحب یا محترمہ شہید کچھ نظر آتا ہے. لیکن ہو از بلاول, ہو از مریم, صرف ان کی یہ کیپیبلٹی ہے یا ان کی یہ قابلیت ہے کہ وہ زرداری صاحب کی صاحبزادے ہیں اور یہ نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں, اور ہم غلاموں کی طرح قمر زمان قاہرہ جیسا زیرک سیاستدان, خورشید شاہ جیسا زیرک سیاستدان, یوسف رضا گیلانی جیسا زیرک سیاستدان, راجہ پرویز اشرف صاحب جیسا زیرک سیاستدان, اعتزاز احسن جیسا زیرک سیاستدان جب ہاتھ باندھ کے غلاموں کی طرح بلاول کے پیچھے کھڑے ہوں, یا خواجہ سعد رفیق یا احسن اقبال جیسے زیرک سیاستدان, قداور شخصیات, شاہ خاقان عباسی جیسی قداور شخصیات اگر ہاتھ باندھ کے مریم بی بی کے پیچھے کھڑے ہوں تو ہمارا ضمیر تو نہیں مانتا. تو ہم نے کہا بادشاہ کے محل میں غلام بن کے رہنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی چھوٹی سی جھونپڑی کا بادشاہ بن جائے. کم از کم دلیری کے ساتھ سینہ تان کے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کے قابل ہوگا ان سب لوگوں کے, اور ہمیں اپنی آئیڈیالوجی پہ کمپرومائز نہیں کرنا پڑے گا. تو فار دیٹ ریزن وی کریٹڈ اوور اون پولیٹیکل پارٹی. اور ہم نے یہ دیکھا کہ ایم ایس ایف کے نوجوان جو مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے تھے, جو پی ایم ایل این میں ان کا سروائیول ہی نہیں تھا, ان کا فیوچر یہی ہوتا تھا کہ وہ ایم ایس ایف میں رہیں گے یا پیپلز پارٹی والے پی ایس ایف میں رہیں گے, پی ٹی آئی والے آئی ایس ایف میں رہیں گے, 2-4 کے علاوہ باقی سب کا مستقبل یہ ہے کہ دبئی یا سعودیہ میں جا کے وہ ٹیکسی چلائیں گے یا ہوٹلوں پہ کام کریں گے. اپنی زندگیاں, اپنی جوانیاں جنہوں نے پوری پولیٹیکل پارٹیز پہ وار دی, ان لوگوں کو آگے آنے نہیں دیا جاتا. تو ہم نے کہا ایسے نوجوانوں کو ایک ایسا پلیٹ فارم ملنا چاہیے کہ جہاں وہ اپنے ملک و قوم کی خدمت کے لیے کچھ پریکٹیکلی کر پائیں. سر یہ بیانیہ تو پاکستان تحریک انصاف کا بھی ہے نا, تو آپ کیسے ان سے سیپریٹ ہیں؟
دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی مجلس شورا میں ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے, یا فاؤنڈنگ ممبرز آف پی ٹی آئی میں سے ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں رہا ہو. نیم اینی ون, ناٹ ایون عمران خان, دو آئی ریسپیکٹ ہیم, ہی از اے سینئر پالیٹیشین, ایک آئیڈیالوجی کے لیے جیل کاٹ رہا ہے, آئی ہیو ہیوج ریسپیکٹ فار ہم, بٹ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں نہیں رہا, زیرو سے اسٹارٹ نہیں کیا, گراس روٹر نہیں ہے وہ. اسے ایک فیم ملا, ایک ورلڈ کپ کا فیم, شوکت خانم والا بہت کمال قسم کا کام اس نے کیا, اس کے بعد پالیٹکس میں. ہم میری بہن زیرو سے اسٹارٹ ہوئے ہیں. تو ہم لوگوں نے نہیں کر سکتے تھے پی ٹی آئی والوں کے ساتھ؟ نہیں, سروائیور نہیں تھا نوجوانوں کا, اس بیس پہ نہیں تھا, کیونکہ پی ٹی آئی میں دو لابیز کام کر رہی تھی. ایک لابی تو علی محمد خان, شہریار افریدی ٹائپ کی لابی تھی جو ہمارے نظریات سے بڑا متفق تھی. ایک لابی شیری مزاری صاحبہ اور فواد چودھری صاحب جیسی لابی تھی جو کہ ہمارے نظریات سے بالکل کانٹراڈکٹ کرتے تھے. تو اس کے اندر آپ نے ایک سینڈوچ بن جانا تھا, آپ اپنی اوپنلی آئیڈیالوجی کا دفاع نہیں کر سکتے تھے. جس بیس پہ آج خان صاحب جیل میں, ان کی دور حکومت میں, اسی بیس پہ ہم بھی جیل میں ہوتے تھے. تو میں چاہوں کہ آپ اس کو تھوڑا سا میں تھوڑا ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں جی, مسجد وزیر خان کے باہر فواد چودھری صاحب نے ایک حرکت کی, گو کہ ان انٹینشنلی شاید ان سے ہوا ہو, لیکن ہمارے بھی جذبات تھے, ہم نے جا کے تقریر کی, ان کو روکا کہ ایسا نہ کریں. تو 8 گاڑیاں میرے گاؤں پہنچی لاہور سے, ریاست کے پیسے کو اتنا خرچ کیا گیا. آپ ایک پولیس والا بھی بھیجتے تو شہید سیالوی نے تبھی گرفتاری دینی تھی. ہم لوگ کبھی اس سے ڈر کے بھاگے نہیں ہیں. میں نے اپنی لوکیشن چینج نہیں کی, کبھی اپنا گھر چھوڑ کے دوسرے کے گھر میں نہیں رہا. یہ گاؤں آئے اریسٹ کرنے, ہم نے تبھی گرفتاری دی. یہ پنڈی آئے اریسٹ کرنے, ہم نے تبھی گرفتاری دی. لیکن فرق یہ ہے کہ ہم نے رہا ہونے کے بعد کبھی پریس کانفرنس نہیں کی. بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں, اللہ کا اتنا کرم ہے کہ دوسری بار جب میں گرفتار ہوا تھا تو مجھے 3 گھنٹے ٹارچر کیا گیا. میرے بازوؤں کو یوں پیچھے سے باندھا گیا اور گردن اور بازو کے درمیان راڈ ڈال کے, آنکھوں پہ پٹی ڈال کے, تھپڑ مکے جو وہ کر سکتے تھے. اب مسئلہ ہے کہ میرے بازو میں پہلے کا راڈ تھا, تو مجھے تو یہ بالکل ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا تھا. پاؤں دونوں میرے ویسے ہی فریکچر ہوئے ہوئے تھے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے. تو آئی نو کہ جتنا مجھے سفر کرنا پڑا, اور ہم سے ایک ہی ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ آپ تھانے میں بیٹھ کے ایک ویڈیو بیان دے دیں کہ ہم معذرت خواہیں, آئندہ کبھی دھرنا پالیٹکس نہیں کریں گے, آئندہ کبھی احتجاجی ریلی نہیں نکالیں گے, کار سرکار میں مداخلت نہیں کریں گے. میں کہ جی یہ بزدلی ہم سے نہیں ہوتی. دین آخری انٹرویو میرا اس وقت کے ایس پی پوٹوہار نے لیا تھا, سائد علی نے. ہی سیٹ کہ بھئی یا دہشت گردی کا پرچہ ہے یا ویڈیو بیان ہے. میں نے کہا پلیز دہشت گردی کا پرچہ دیں, ویڈیو بیان نہیں, یہ بزدلی ہم سے نہیں ہوگی. بڑے بڑے پولیٹیشینس نے کیا, ویڈیو بیانز دیے, یو ٹرن لیے, کسی نے شوق سے نہیں دیتا. لوگ مجبور ہوتے ہیں اپنے بچوں کے ہاتھوں, اپنی فیملیز کے ہاتھوں, اپنی جائیدادوں, اپنے کاروبار کے ہاتھوں. لیکن اللہ نے کرم کیا کہ ہمارا پولیٹیکل کیریئر بچ گیا, ہم کوئی اس طرح کا بیان دے کے باہر نہیں آئے. آپ سر مستحکم پاکستان کا بھی ایک نعرہ لگاتے ہیں, تو آر یو ریڈی ٹو فائٹ دا فائٹ؟ آئی ایم ریڈی ٹو. مستحکم پاکستان سے پہلے میں سمجھتا ہوں ہمارا جو نعرہ ہے وہ خود مختار پاکستان ہے, جو اپنے فیصلے خود کرے, جو کسی ملک کے آگے سجدہ ریز نہ ہو, جو یورپین کنٹریز کو اپنا بھائی بنائے, باپ نہ بنائے. دیکھیں دیر از ہیل لاٹ آف ڈفرنس بٹوین بھائی اینڈ باپ. جیسے لوگوں نے ہمیں کہا نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیسے تعلقات, میں نے کہا جی ہمارے طرف ایک الزام بھی لگتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں جی, وہ الزام اب نہیں لگے گا کیونکہ ہم الیکشن ہار چکے ہیں. اگر ہمیں کوئی ایک سیٹ دے دی جاتی نا, یا ہم اپنی محنت سے ہی جیت جاتے, تو پھر کوئی کہتا کہ ہاں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ. یار اسٹیبلشمنٹ کا بندہ 13 سال سے جدوجہد کر رہا ہے اور اسٹیبلشمنٹ اسے ایک سیٹ نہیں دے رہی پہلے الیکشن میں, تو بہت بری بات ہے. اور پھر وہ بندہ 1994 میں پیدا ہوا اور گاڑی اس کے پاس وہ ہے جو 1992 کے ماڈل کی ہے, تو اسٹیبلشمنٹ کوئی اچھی گاڑی اسے دے دے, اسٹیبلشمنٹ 2-4 سیکورٹی گارڈ اسے دے دے. ایک یونین کونسل لیول کے بندے کو بھی انہوں نے بلوچستان یا سندھ میں یا کے پی میں 6 گارڈ دیے ہوتے ہیں, گن مین دیے ہوتے ہیں, اس کا پروٹوکول بنا کے زبردستی کا MNA بنایا جاتا ہے. تو ہمیں جن کو انڈیا سے تھریٹ آ رہی ہے, ہمیں جن کو انڈیا کے پیڈ ایجنٹس تھریٹ کر رہے ہیں, ہمیں جن کی خبریں ہندوستان کے میڈیا پہ چل رہی ہیں, پاکستان کے میڈیا سے زیادہ آتنکوادی کہتے ہیں وہ لوگ ہمیں, اور ہمیں کبھی کوئی سیکورٹی نہیں دی گئی. ہمارے جلسوں میں کبھی سیکورٹی نہیں ہوئی 2-4 جلسوں کے علاوہ. تو میں سمجھتا ہوں آپ یہ دیکھیں, آج اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہوتے, ہمارے سامنے پوڈ کاسٹ کے مائک نہ ہوتے, دیکھیں ہمارے سامنے جیو ہوتا, ایئر وائی ہوتا, GNN ہوتا, CNN ہوتا. ہم تو شکر گزار ہیں آپ لوگوں کو کہ
آپ لوگ والنٹیرلی ہمارا میسج عوام تک پہنچا رہے ہیں. ہم تو مر چکے ہوتے اگر ہمارا بیانیہ آپ لوگوں کی وجہ سے پبلک تک نہ پہنچتا. تو کم از کم آج اگر ہمارا بیانیہ زندہ ہے تو دس از بیکاز آف آور بردرز اینڈ سسٹرز لائک یو ہو ہیو بین سپورٹنگ اس, جن کی وجہ سے ہمارا بیانیہ لوگوں تک پہنچتا ہے. اسٹیبلشمنٹ, میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا اگر کوئی پوچھے تعلق کیسا ہونا چاہیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم وردی کی عزت ضرور کرتے ہیں لیکن ہم بوٹ پالش نہیں کرتے. جنہوں نے بوٹ پالش کیے ملا انہیں بھی کچھ نہیں. آپ جہانگیر ترین صاحب کی ایگزامپل لے لیں, آپ پرویز خٹک صاحب کی ایگزامپل لے لیں, ایون نواز شریف صاحب کی ایگزامپل لے لیں. اب ان کے پھر پلیٹلیٹس کا مسئلہ بن چکا ہے, جتنی سیٹیں ان کو زبردستی جتا کے دی گئی ہیں, ابھی ہو سکتا ہے واپس چلے جائیں. تو قوم کا غم ان لوگوں کو اتنا ہی ہوتا ہے. تو سر کہ آپ یہ جو اتنا سب بتا رہے ہیں تو آپ کیا اس کو امپلیمنٹ کر سکیں گے, کیونکہ یہ بہت بڑی فائٹ ہے اینڈ اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف سیکریفائس, اتنے اسٹیک ہولڈرز انوالو ہیں, کتنا سیکریفائس. اور پچھلا 76 سالہ آپ ایک سیاسی جو ایک منظر نامہ ہے پاکستان کا, اس کو آپ بالکل ایک 180 پہ شفٹ لانا چاہ رہے ہیں. آپ میری ذات سے شروع کریں جی, کتنا سیکریفائس. میں صبح اٹھ کے نکلتا ہوں گھر سے تو میرا بیٹا سو رہا ہوتا ہے, جب گھر کو رات لیٹ نائٹ پہنچتا ہوں تبھی میرا بیٹا سو رہا ہوتا ہے. ایک بندہ جس کے دونوں پاؤں اور بائیں بازو میں راڈز, پلیٹس اور نیلز پڑے ہوئے ہوں, وہ بندہ 3-4 گھنٹے ٹارچر سیل میں ٹارچر بھی سہے. وہ بندہ, اس کا ID کارڈ بھی بلاک کر دیا جائے, اس کے بینک اکاؤنٹ بھی سیز کر دیا جائے, اس کا نام بھی ECL میں ڈال دیا جائے, پھر بھی وہ گھر میں بھی پاکستان کا پرچم اپنے سینے پہ لگا کے پھرتا ہو. اس بندے پہ دہشت گردی کا کیس بھی ہو, اس پہ اشتعال انگیزی کا کیس بھی ہو, اس پہ کار سرکار میں مداخلت کا کیس بھی ہو. وٹ مور سیکریفائس. ایک مجھے ملک بدر نہیں کیا گیا اور تو کوئی ایسا پرچہ نہیں ہے جو مجھ پہ نہ ہو, لیکن ہم ڈٹ کے کھڑے ہوئے الحمدللہ. دیکھیں پولیٹیشینز پہ پرچے ہوتے ہیں حکومت میں آنے کے بعد, جب وہ حکومت کا ٹینیور گزار چکے ہوتے ہیں. ہم نے تو پولیٹیکل پارٹی بنانے سے پہلے سب کچھ جھیل لیا اور اپنی جوانی میں سب کچھ جھیلا. اینڈ وی فیل پراؤڈ کہ جس دور میں نوجوان اپنے بائکس کے سیلنسر نکال کے گرلز کالج کے باہر ون ویلنگ کرتے تھے, اس وقت شہیر سیالوی دہشت گردی کی عدالت کے چکر کاٹا کرتا تھا کہ اس دور کے فرعونوں کو, یزیدوں کو, اشرافیہ کو ہم لوگ للکارتے تھے. ہمیں اگر ہالز میں پروگرام کی اجازت نہیں ملتی تھی, ہم سڑک پہ میدان لگایا کرتے تھے. اینڈ یو آر آئی وٹنس آف اٹ. تو آپ دیکھیں آج 2024 ہے اور آپ خود اس چیز کی آئی وٹنس ہے کہ 6 سال پہلے ہم لوگ جس طرح ثابت قدم تھے اس طرح آج بھی ہیں. تو کم از کم ان لوگوں کو ایک جواب ضرور ملنا چاہیے جو لوگ آج یہ پرسیپشن ذہن میں لے کے پھر رہے ہیں کہ یار شہیر کو اچانک سامنے لایا گیا. اچانک نہیں, یہ 13 سال کی جد و جہد ہے. میں 16 سال کا تھا جب میں نے اپنی اسٹرگل کا آغاز کیا تھا. So do you have enough support now? پبلک سپورٹ ہے آپ؟ یس الحمدللہ. ہم جس شہر میں جاتے ہیں بغیر ٹرانسپورٹ دیے, بغیر بریانی کی پلیٹیں دیے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس. ہم اشتہار بھی شاید نہ لگا سکیں, ویڈیو میسج ایک بناتا ہوں. آئی ریممبر میں نے جو 4 دھرنے دیے اسلام آباد میں, ایک عورت مارچ والے معاملے پہ, ایک میرا دھرنا تھا, 2 دھرنے تھے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے پہ, اور ایک دھرنا فورن میڈیکل گریجویٹ سے ریلیٹڈ تھا, 1-2 اور بھی دھرنے تھے. ان سارے دھرنے ہم نے کس طرح دیے؟ جسٹ 1 ویڈیو میسج کہ میرا نام شہیر سیالوی ہے, میں اس کاز کے لیے پارا چوک اسلام آباد پہنچ رہا ہوں, پوری قوم آئے. وڈ یو بلیو آپ نے اگر 1000 بندوں کا جلسہ کرنا ہوتا ہے اور انہیں کھانا پینا بھی دینا ہوتا ہے, ٹرانسپورٹ بھی دینی ہوتی ہے, آپ کے 12-14 لاکھ روپے کہیں نہیں گئے. یہ بھی کم بتا رہا ہوں, ایڈورٹیزمنٹ اس کے علاوہ ہوتی ہے. اور ہمارے پاس تا حد نگاہ عوام ہوتی تھی, اور میں یہ بتا دوں وہ شہیر سیالوی کے لیے نہیں آتی تھی, وہ اس آئیڈیالوجی کے لیے آتی تھی. اور عوام ہے, پبلک کی سپورٹ ہے, بٹ ایک گلہ ہے اسٹیبلشمنٹ سے, اداروں سے, کہ جو لیول پلینگ فیلڈ نواز شریف کو دی جا رہی ہے نا, زرداری صاحب کو دی جا رہی ہے, اس کی 10% لیول پلینگ فیلڈ ہمیں صرف اتنی دے دی جائے کہ میڈیا پہ ہمارا بیانیہ سنا جائے, عوام تک پہنچنا چاہیے ہمارا بیانیہ کہ ہم چاہتے کیا ہیں. اگر 10% بھی لیول پلینگ فیلڈ ہمیں دے دی جاتی جو ان کو دی گئی ہے, تو میاں صاحب ایک ہاتھ میں برش اور دوسرے میں پالش بھی اٹھا کے کھڑے ہو جاتے تو کبھی وزیر اعظم نہ بن پاتے. ان کو عوام اتنا مینڈیٹ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی, اور ابھی بھی عوام نے تو مینڈیٹ نہیں دیا, زبردستی دیا گیا. تو یہ گلہ مجھے رہے گا, گلہ آپ کو اپنے اپنوں سے ہی کیا جاتا ہے. اسٹیبلشمنٹ جو بھی ہے, جیسی بھی ہے, انڈیا کی تو ہے نہیں, پاکستان کی ہے, تو گلہ تو ہم کریں گے. کبھی ان سے ملے تب بھی کریں گے, میڈیا کے ذریعے ان تک گلہ پہنچ جاتا ہے تب بھی کریں گے کہ جناب آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے آنے والے بچے. دیکھیں
اسٹیبلشمنٹ میں اگر کوئی بندہ اس وقت 30 40 45 سال کا ہے جس کے ہاتھ میں اینڈرائڈ کا فون ہے, اسے استعمال کرنا آتا ہے, تو وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ نواز شریف یا زرداری اس کے بچوں کا مستقبل ہو. وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ بلاول یا مریم اس کے بچوں کا مستقبل ہو. کرتا وہ بھی اندر سے ہوگا, پالیسیز کا شکار ہوگا بیچارہ, وہ پالیسیز کے آگے مجبور ہوگا, پابند ہوگا. تو میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ آپ جو آپ کے اختیار میں وہ تو کرو. کم از کم یہ نوجوان جو اپنی جوانیاں ضائع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک کاز کے لیے وہ یوٹیلائز کر رہے ہیں, وہ انجوائے نہیں کر پا رہے اپنی زندگی کو, ان کو اتنا رائٹ تو ہونا چاہیے کہ میڈیا پہ ان کی کوریج ہو, پی ٹی وی کے ذریعے ڈھوک ڈھبوں تک ہمارا میسج پہنچ جائے, انقلاب خود آ جائے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی آئیڈیالوجی اتنی اسٹرانگ ہے کہ جب وین ایور ان دا فیوچر کہ جب آپ آتے ہیں گورنمنٹ میں آتے ہیں انشاءاللہ, تو ڈو یو ہیو دا پلان جو الٹرنیٹو پلان ہو کہ جو ریفارمز لے کے آ سکے, کیونکہ یہ میس لیول پہ ایک لیٹ می ٹیل یو 2-3 تھنگس سولوشن اورینٹڈ. نمبر 1, نصاب تعلیم میں ہم کیسے تبدیلی لائیں گے, نظام تعلیم کو کیسے, جو کہتے ہیں نا یکساں تعلیمی نظام لایا جائے گا. ہمارے پاس ماڈل ہے, دیٹ از ویری مچ سمپل. امپلیمنٹیشن آپ کو میں آج بتا دیتا ہوں, جسٹ 1 ریزولوشن, ایک ریزولوشن ہم اسمبلی میں لائیں گے اور بولیں گے کہ تمام ایم این اے, ایم پی اے, سینیٹرز اور 17 اینڈ ابو گریڈ کے آفیسرز پہ لازم کر دیا جائے کہ ان کا بچہ 10ویں تک کی تعلیم کسان مزدور ہاری کے بچے کے ساتھ سرکاری اسکول میں بیٹھ کے ادا کرے گا. آپ کے ملک میں یکساں تعلیمی نظام کا رائج ہو چکا ہوگا. ایک ریزولوشن متفقہ طور پہ منظور ہونا, ان کے والد صاحب بھی اس کو اپروو کریں گے, کیونکہ اگر کوئی بندہ اس ریزولوشن کے اگینسٹ جاتا ہے تو اس ایم این اے, ایم پی اے کے علاقے کے لوگ اس کا گریبان تک آئیں گے. نمبر 2, کرپشن فری پاکستان آپ بھی دیکھنا چاہتی ہیں, میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں, عمران خان, زرداری اور نواز شریف کی پارٹی بھی دیکھنا چاہتی ہے بظاہر. کیا کوئی ماڈل وہ لوگ لائیں ہیں؟ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم آئے اسمبلی میں تو ہم یہ ریزولوشن لے کے آئیں گے, گورنمنٹ میں نہ آئے. ہم گورنمنٹ میں آنا میری بہن بہت 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 دور کی بات ہے. ایک ایم این اے, ایم پی اے بھی اگر شہیر سیالوی کا الیکٹ ہو جاتا ہے پاکستان نظریاتی پارٹی کا, تو وہ یہ ریزولوشن لائے گا کہ ہر گزٹڈ آفیسر اور ایم این اے, ایم پی اے, سینیٹر, he should not be allowed to leave Pakistan at least for 2 years after his retirement. پہلے اس کے اثاثے, پھر بیوی بچوں کے اثاثے, پھر فرنٹ مین کے اثاثے چیک کیے جائیں گے کہ 2 لاکھ کمانے والے کے پاس اربوں روپے کے اثاثے کہاں سے آئے. میں آپ کو بتاؤں, اس بار عوام نے بغیر ٹرانسپورٹ کے, بغیر کیمپ کے, بغیر پولنگ ایجنٹ کے خان کو ووٹ دیا نا. بالکل دیا. یعنی شعور آ گیا. عوام آج سے 4-5 سال کے بعد میرا بھی ساتھ دے گی, اور اس سے زیادہ بڑھ کے دے گی. خان کو ساتھ دینے میں عوام لیٹ کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ موبائل بہت لیٹ آیا تھا. ہم جب جوان ہوئے تو موبائل تھا. ہم خان کو ایک ایک گاؤں جا کے پیغام دینا پڑتا تھا, یا نواز شریف کو, زرداری کو. ہم یہاں بیٹھ کے ایک پیغام دے پورا پاکستان سن لیتا ہے اب. تو ہمیں 2-4 سال اور لگنے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ مایوسی آپ لوگوں کو نہیں ہونی چاہیے. اس وقت جو لوگ سسٹم میں بھی ہیں نا, جو ینگ ججز ہیں, جو ینگ بیوروکریٹس ہیں, جو ینگ پولیس آفیسرس ہیں, ہمارا تو سب کے ساتھ کہیں نہ کہیں بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے. آپ اسلام آباد میں جب ہوتے ہیں تو ساری آپ کے ملک کی اشرافیہ ادھر ہے. ہم جب بھی کسی ہوٹل میں جاتے ہیں تو خود چل کے ہمارے پاس آ جاتے ہیں, بتا دیتے کہ ونڈرفل, اللہ کرے کہ کل تمہیں آؤ. تو اس کا مطلب ہے ہماری سوچ کے لوگ سسٹم میں پہنچ چکے ہیں. تو زیادہ دور نہیں ہے وہ ٹائم ان شاء اللہ تعالیٰ کہ ہم اگر اسمبلی میں ہوں گے تو ہمارے لائک مائنڈیڈ لوگ پورے سسٹم میں ہوں گے اور ملک کو بہتر کرنے میں ایک رول پلے کریں گے. وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک 76 سال کے بعد بھی پاکستان میں نہ اکنامک اسٹیبلٹی ہوئی, نہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس انسٹیبلٹی کی رسپانسبلٹی کس پہ آتی ہے؟ جوڈیشری, اسٹیبلشمنٹ اینڈ پولیٹیکل گورنمنٹ اینڈ آل دا پولیٹیکل پارٹیز who have been a part of this system. Everyone is responsible. Everyone. Establishment اپنی جگہ responsible ہے کہ اس نے بونوں کو بڑی کرسیوں پہ بٹھا دیا. جوڈیشری اپنی جگہ responsible ہے کہ جو بھی مارشل ایڈمنسٹریٹر آتا ہے جوڈیشری اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتی ہے. اور پولیٹیشینز اس لیے responsible ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ زبردستی کسی کو اپنا غلام نہیں بناتی. پولیٹیشین اپنی سی وی لے کے خود گیٹ نمبر 4 کے باہر دستک دیتا ہے کہ غلام حاضر ہے, اور یہ غلام نمبر فلانے کی نسبت زیادہ اچھی غلامی کرنا جانتا ہے. تو ایوری ون وانٹس ٹو بیکم اے چودھری. تو چودھری کبھی نہیں چاہے گا کہ ایک بندہ خود سی وی لے کے آگے اور میں اسے اگنور کروں. کیا آپ چودھری نہیں بننا چاہیں گے؟
اس راستے سے نہیں بننا چاہوں گا. عزت دار طریقے سے بننا چاہوں گا, عوام کی حمایت سے بننا چاہوں گا. اس راستے سے بننا ہوتا تو بہت پہلے کے بن چکے ہوتے. وی ریسپیکٹ دیم, وی آر لائک اے فیملی, لیکن ہم عزت دار طریقے سے اپنے انداز میں آنا چاہیں گے. So do you have the whole plan of how to change the system? کیونکہ آپ سسٹم چینج کرنے کی بات It's not that much difficult. It requires only 6-7 resolutions, جس طرح تعلیمی نصاب کا بتایا میں نے, جس طرح کرپشن کو ختم کرنے کا میں نے بتایا آپ کو. اب آ جاتے ہیں آگے, کیا بات ہو رہی تھی, اکانومی کی بات ہو رہی تھی. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ کی ریاست خود مختار ہو جائے اور غیرت مند ہو جائے نا, اکانومی خود ٹھیک ہو جائے گی. فار ایگزامپل, ہم لوگ اجازت لینا چھوڑ دیں خان بہادر امریکہ صاحب سے کہ کس ملک سے تیل خریدیں اور کس سے نہ خریدیں, کس ملک سے گیس خریدیں اور کس سے نہ خریدیں. آپ 300 روپے پر لیٹر ڈیزل اور پیٹرول دے رہے ہیں عوام کو, آپ کو 50, 55 یا 60 روپے پر لیٹر دے رہا ہے ایران, دینے کو تیار ہے. آپ ایران سے لیں اور عوام کو 200 کا بیچ دیں, پھر بھی ریاست پاکستان کو 150 روپے پر لیٹر بچ جاتا ہے. اور روزانہ کی بنیاد پر 10 کروڑ لیٹر آئل استعمال ہوتا ہے. 10 کروڑ لیٹر پہ اگر آپ 150 روپے ریاست پاکستان بچا لیتی ہے ایرانی ڈیزل اور تیل سے, اس کا مطلب ہے کہ 15 ارب روپے ایک دن کی ریاست پاکستان کی کمائی ہے, اور 20 دن کی کمائی 300 ارب روپے ہے. اور 300 ارب روپے کیا ہوتا ہے؟ 1 ارب ڈالر. 1 ارب ڈالر وہ ہے جو آپ نے دبئی سے, متحدہ عرب امارات سے قرضہ لیا. آپ 20 دن میں ایرانی تیل کے ذریعے دبئی کے قرضے اور 6 مہینوں میں یا 1 سال میں پاکستان کے قرضے صرف اس معاملے میں اتار سکتے ہیں. آپ سولر سٹیز بنا سکتے ہیں. مسئلہ پتہ ہے کیا, ہم صرف وہ پروجیکٹس کرنا چاہتے ہیں, موٹر وے کے چھوٹے موٹے پروجیکٹ کر لیں گے, باقی پروجیکٹ کر لیں گے جو ہمارے دور حکومت میں اس کا افتتاح ہو جائے اور اس میں میرے نام کی تختی لگ جائے. ہم وہ پروجیکٹ کرنا نہیں چاہتے کہ جس کی تختی اگلے دور حکومت میں لگ جائے لیکن پاکستان مستحکم ہو جائے. ہمیں اس چیز سے موت پڑتی ہے. تو جس دن ریاست کے لیے لوگ سننا اور سیکھنا اور سوچنا شروع کر دیں تو ریاست ترقی کرے گی. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں, ہم کیوں پیچھے ہیں, اسرائیل کیوں آگے ہے, انڈیا کیوں آگے ہے. انڈیا ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا, اسرائیل بھی ہمارے بعد ہی بنا. امریکہ کی بات نہیں کرتے, وہ ہم سے بہت پہلے کا بنا ہوا. اسرائیل کے جو لوگ ہیں, یہودی جو ہیں, وہ 1000 سال غلامی میں رہے, لیکن انہوں نے جدوجہد کی, انہوں نے اسٹرگل کی. آج پوری دنیا کا میڈیا اور اکانومی ان کے کنٹرول میں. آج وہ ظلم کریں گے لیکن وہ مظلوم نظر آئیں گے. ظالم فلسطین کا بچہ ہی نظر آئے گا جس کے منہ میں فیڈر ہے اور جس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے, لیکن وہ ظالم ہوگا کیونکہ میڈیا اسے ظالم کہتا ہے, کیونکہ دنیا کے سب سے بڑے بزنس مین کمیونٹی اسے ظالم کہتی ہے, دنیا کے ہیومن رائٹس کے چودھری اسے ظالم کہتے ہیں. تو ہی از اے ظالم. آپ کی میری پوڈ کاسٹ میں جتنی مرضی اسرائیل کی مذمت کی جائے, فیس بک پہ لگائیں, کل بلاک ہو جائیں گے. دوسری بار لگائیں, آپ کا اور میرا چہرہ بھی فیس بک ایکسیپٹ نہیں کرے گی. آپ کے میرا چہرہ سامنے آئے گا تو وہ بلاک ہو جائیں گے. دس از ہاؤ دے آر کنٹرولنگ دا انٹائر یونیورس. اب ہم کیوں پیچھے ہیں؟ ہم اس لیے پیچھے کہ ہمارا جرنیل 2 سال کے لیے آتا ہے, آرمی چیف 2 سال کی پالیسی بنے گی, جنرل گیا, پالیسی گئی, لائک مائنڈیڈ لوگ چلے گئے, اس کی پسندیدہ اگلے چیف کے پسندیدہ بندے آ جائیں گے. ہمارا سیاستدان آتے 3-4 سال کے لیے, اس کے بعد اس کی حکومت گر جاتی ہے. اس نے پالیسی بھی 3-4 سال کی بنانی ہے, اس نے لانگ ٹرم پالیسی نہیں بنانی کہ یار یہ ایک پالیسی ہے, اس کو لانگ ٹرم چلانا ہے جس سے ریاست کا بینیفٹ ہوتا رہے گا. اس نے وہی پالیسی بنانی جو اس کی حکومت تک چلے اور اس سے اس کی حکومت کے سٹیکس کو کوئی مسئلہ نہ ہو, اس کو بینیفٹ ہو. ایسی پالیسی وہ بنا کے نہیں جائے گا جس سے اگلی حکومت کو بینیفٹ ہو, کیونکہ اس کے ذہن میں ایک خناس ہوگی کہ اگر اگلی حکومت بھی اسی پالیسی کو لے کے چلتی ہے اور کامیاب ہو جاتی ہے تو ہماری پوائنٹ سکورنگ کہاں پر ہوگی. تو ہم اپنا ایک پاؤ گوشت بچانے کے چکر میں ہم اگلے کا پورا جو ہے نا وہ بکرا یا گائے ذبح کر دیتے ہیں, اور ہم یہ نہیں سمجھتے کہ وہ گائے یا بکرا جو ہے وہ ریاست پاکستان ہے جس کو ہم ذبح کر چکے ہیں. سر, تو جو بھی پارٹی جب بھی دیکھیں الیکشن سے پہلے اپنے اتنے اچھے شاید عوام کو اتنے خواب دکھاتے ہیں, 10-10 پوائنٹ کے 20-20 پوائنٹس کا منشور لے کے آتے ہیں. اچھا, اس میں کہیں سولوشن اورینٹڈ چیز ہوتی ہے. فار ایگزامپل بلاول نے کہا 300 یونٹ تک کی بجلی مفت کریں گے. بھائی کیسے کریں گے؟ یہ باپ کا مال ہے ان لوگوں کے. کیونکہ دیکھیں جب آپ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو ان کی پھر مجبوریاں آتی ہیں نا. کوئی مجبوری نہیں ہے. میں 1 یونٹ بھی مفت نہ کروں کسی کا. بھائی کیوں کروں؟ میری ریاست مقروض ہے, میں کیوں جھوٹا نعرہ لگاؤں؟ اگر میں مقروض, مجھے پتا ہے میں نے 300 یونٹ مفت بجلی دینی ہے اپنی عوام کو, تو میں کس سے لے کے دوں گا وہ بجلی؟ مجھے امریکہ سے قرضہ لینا پڑے گا, مجھے ورلڈ بینک سے IMF سے قرضہ لینا پڑے گا. پھر وہ کیا کریں گے؟ آ کے میری بیٹی کو اٹھا کے لے جائیں گے عافیہ صدیقی کی صورت میں. پھر میں کیا کر پاؤں گا؟ 24 سال گزر جائیں گے, میں چوچرا بھی نہیں کر پاؤں گا. دس از واٹ ہیپنس.
یہ سیاستدان کیا کرتے ہیں, جہاں 2 مالی بھرتی کرنے ہوتے ہیں وہاں 12 14 مالی بھرتی کر دیتے ہیں کہ ہمیں ووٹ ملیں گے, لوگوں کو روزگار مل جائے گا. کام پھر بھی 2 مالیوں نے کرنا ہوتا ہے, 12 مالی گھر بیٹھ کے روزگار کما رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کو جو ریاست پاکستان نے تنخواہ دینی ہوتی ہے وہ پھر امریکہ سے قرضہ لے کے دیں گے, وہ پھر روس سے قرضہ لے کے دیں گے. ہاں, آپ سمجھتے ہیں یہ ہپوکریسی ہے؟ اور کیا ہے, میں آپ کو اس کا ایک بتاتا ہوں, سولوشن اورینٹڈ چیز پہ آتے ہیں. جس ملک کا تعلیم کا بجٹ 60 ارب روپیہ ہو اور اس ملک کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ 471 ارب روپیہ ہو, کیا وہ ملک کبھی ترقی کر سکتا ہے؟ پریورٹی سیٹ ہو گئی, نظر آ گئی ہے. لیکن 471 ارب روپے صرف آپ نے خیرات دینی ہے. ہر حلقے میں 8 ہزار لوگوں کو بے نظیر محترمہ کے نام پہ, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بے نظیر صاحبہ جو ہے نا قبر سے نکل کے ہمیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دے رہی ہیں, ہاں شاید اپنی جائیداد میں سے حصہ دے رہی ہیں. تو آپ اندازہ کر لیں, اور عوام پھر مٹ جٹ کے اس بیس پہ انہیں ووٹ دیتی ہے, ان سے حلف بھی لیے جاتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنگلہ دیش, چلو چائنا کی ایگزامپل نہیں دیتا, وہ بھی ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا تھا 1 سال اوپر نیچے, وہ بہت آگے چلا گیا, نہیں دیتا ایگزامپل, بھی ہم بہت گئے گزرے. لیکن بنگالیوں کی تو ایگزامپل دے سکتے ہیں نا, جن کو ہم کہتے تھے 1 ٹکے کا نہیں ہے, 3 روپیہ ملاؤ تو 1 ٹکا بنتا ہے. وہاں کی 52% خواتین اور ہماری 52% خواتین میں کیا فرق ہے کہ ہماری خواتین میں سے اکثریت جو ہے نا وہ ساس بہو آپس میں لڑ رہی ہیں اور ایک دوسرے پہ پھوپھو خالہ پہ جادو ٹونے کر رہی ہے اور خالہ پھوپھو پہ کر رہی ہے. ان کی خواتین کاٹیج انڈسٹریز بنا کے بیٹھی ہوئی ہیں, چھوٹی صنعتیں بنی ہوئی ہیں اور ہر گھر میں روزگار ہے. بنگالیوں نے قوم بن گئے, وہ ہم قوم نہیں بن پائے. ہم نے اپنی خواتین کو باندھ کے رکھا ہوا ہے, زبردستی کا غلام بنا کے رکھا ہوا ہے. ان کو ہم نے وہ رسپیکٹ, وہ آنر, وہ ڈگنیٹی, وہ گریس ہی نہیں دی, نہ ان کے لیے ریاست نے کچھ سوچا. ہوا کیا ہوا یہ الٹیمیٹلی کہ کاٹیج انڈسٹریز کا ماڈل بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے 471 ارب روپے, جہاں آپ ہر خاندان کو 2,000 سے 12,000 روپے کی مد میں خیرات دے رہے ہیں. آپ مچھلی پکڑ کے اگر دیتے رہیں گے وہ ساری زندگی آپ کے دروازے پہ رہے گا, اسے مچھلی پکڑنا سکھا دو. وہ جو یتیم بچے ہیں یا بیوہ عورتیں ہیں, ان کو کوئی چھوٹی سی صنعت لگا کے ان کے گھر میں دے دو 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے کی, اور اس چیز کو وہ سیل آؤٹ کرتی رہیں گی, اس سے سامان بنا کے. پاکستان بھی ترقی کرے گا, ریاست کا زر مبادلہ بھی بہتر ہو جائے گا, اور ریاست کو خیرات پہ عوام بھی نہیں پالنے پڑے گی. لیکن کیونکہ وہ بے نظیر محترمہ کا نام ہے اور اسی کو بیچ کے انہوں نے حکومتیں بنانی ہے. ہمیں تو جب موقع ملا ہم اس کا نام چینج کر کے فاطمہ جناح انکم سپورٹ پروگرام رکھیں گے, اور اس انکم سپورٹ پروگرام میں یہی بجٹ یوٹیلائز ہوگا, لیکن خیرات کی مد میں نہیں ہوگا, اسٹارٹ اپس میں ہوگا. ایگزیکٹلی صحیح. یہ تو ہم نے پاکستانی نظریاتی پارٹی کے حوالے سے ہم نے کچھ باتیں کی. ابھی میں آؤں گی کرنٹ سینیریو پہ. ابھی یہ جو کرنٹ الیکشنز ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر اگر آپ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں کہ یہ ہوا کیا ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو میں کوئی الزام یا تہمت نہیں لگاؤں گا, میں صرف ایک بات کرنا چاہوں گا. کمشنر راول پنڈی نے جو پریس کانفرنس کی, وہ ایک بہت الارمنگ سچویشن ہے. مجھے یہ بتائیں, اگر تو سب سے پہلے تو میں کہوں گا اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, لیکن اگر کمشنر راول پنڈی کی بات درست ثابت ہو جاتی ہے تو اس سے مراد پتہ ہے کیا ہے؟ 6-8 سال محنت کرنے کے بعد بندہ CSS کا ایگزام پاس کرتا ہے, اس کے FSC سے ہی تیاری کرنا شروع کرنی پڑتی ہے اسے. جنرل نالج بھی, انٹرنیشنل ریلیشن بھی, فلانی زبان بھی سیکھنی ہے تو ڈمکانا سبجیکٹ بھی آپ نے سیکھنا ہے, اور پھر انگریزی آپ کی بڑی واہ واہ ہونی چاہیے. اس CSS کوالیفائڈ آفیسر جب وہ بیوروکریٹ بن جاتا ہے, جو 9 مہینے پہلے بیچ پاس آؤٹ ہوا تھا اور سارے اسسٹنٹ کمشنرز لگے تھے, ان کو اس کا مطلب ہے کہ زندگی کا پہلا ٹاسک یہ ملا تھا کہ آپ نے قوم کے حق پہ ڈاکہ مارنا ہے, کرپشن کرنی ہے اور دھاندلی کرنی ہے. وہ بیوروکریٹس جن کے کئیوں کی ماؤں نے اپنا زیور بیچا, کئیوں کے والد نے اپنے جانور یا زمینیں بیچ کے ان کو پڑھایا, یونیورسٹیز کی ڈگریز کرائی, جب وہ بیوروکریٹ بنے اس ملک کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے, ان کے اندر کے آئیڈیالوجی کو مات دے دی گئی کہ نہیں, نظام اس طرح نہیں چلتا, نظام دھاندلی اور کرپشن سے چلتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا, میں دیکھتا ہوں میرے پاس آج شاید پڑھا ہے, جو قائد اعظم نے بیوروکریٹس کو ایڈریس کرتے ہوئے ایک بات کہی تھی, وہ یہ تھی کہ whatever community, caste or creed you belong to, you are now the servants of Pakistan. You have to do your duty as servants. You are not concerned with this or that political party. This is not your business. It is the business of politicians to fight out their case under the present constitution or the future constitution that may be ultimately framed. You therefore have nothing to do with this party or that party. Unfortunately,
ہم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جملوں کا ایسا تمسخر اڑاتے ہیں کہ آپ کا سٹنگ پرائم منسٹر، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر یہ کہتا ہے کہ قائد اعظم کے الفاظ کون سا قرآن پہ لکھے ہوئے حروف ہیں، یہ تو چینج بھی کیے جا سکتے ہیں. کاش کہ اس وزیر اعظم کو اسی وقت لات مار کے کرسی سے اتار دیا جاتا تو آج کوئی بیوروکریٹ قائد اعظم کے ان الفاظ کی توہین نہ کرتا. قائد اعظم کے الفاظ سے روگردانی میں سمجھتا ہوں ان کے اقوال سے توہین ہے، اس سے بغاوت ہے. ایک بندہ اسے ٹیوبرکلوسس کی بیماری ہے، وہ بتاتے ہی کسی کو نہیں ہے کہ اگر میں ہاسپٹلائزڈ ہو جاتا ہوں تو انگریز پاکستان کا کیس 2-4 سال آگے لے جائیں گے، پھر جب میں نے مر جانا ہے محمد علی جناح نے، تو پھر سنیستان بن سکتا ہے، شیعہستان بن سکتا ہے، وہابیستان بن سکتا ہے، پاکستان نہیں بن سکتا. ہاں پشتونستان ضرور بن جائے گا، آزاد بلوچستان بھی بن جائے گا، پاکستان نہ بنتا. یہ واحد شخصیت تھی جو پوری قوم کو اکٹھا کر کے بیٹھی ہوئی تھی. یہ واحد شخصیت تھی جس کے پیچھے ہر فرقے کا مولوی چلنے کو تیار تھا. یہ واحد شخصیت تھی جس کے پیچھے نواب وڈیرا جاگیردار بھی چلتا تھا، کسان مزدور ہاری بھی چلتا تھا. تو اس نے اپنی زندگی تو سیکریفائس کر دی. جو بندہ اپنے اس برے صغیر کا سب سے مہنگا وکیل ہو، جو بندہ اپنے سٹیٹس پہ، اپنے جوتوں کے لیدر پہ کبھی کمپرومائز نہ کرتا ہو، لیکن پاکستان بننے کے بعد اپنی تنخواہ صرف 2 روپے رکھ لے، جو بندہ جس کی بہن کے دفتر میں سرکاری خزانے سے میز اور کرسی آئے تو وہ اٹھا کے واپس کروا دے کہ محترمہ کو بولو فاطمہ جناح کو کہ خود اپنے اس کا پیسہ دے، جس کے لیے 2 روپے کے اگر موزے لائے جائیں تو وہ اٹھا کے واپس کر دے کہ جناب یہ ریاست اتنی عیاشی پہ آ گئی ہے کہ اب سرکاری خزانے سے میرے لیے موزے آئے کریں گے. تو اس بندے کے اقوال کے ساتھ ہم لوگ کھلواڑ کر رہے ہیں، اس کے نظریے کے ساتھ ہم کھلواڑ کر رہے ہیں. یہ تو پھر کبھی یہ کہانی ہم ڈسکس کریں گے کہ قائد اعظم کو ایمبولینس کس طرح کی دی گئی، ان کے ساتھ ہوا کیا، محترمہ فاطمہ جناح کو کون سی ننگی گالیاں نہ دی گئیں، محترمہ فاطمہ جناح کو کون سے تہمتیں نہیں لگائی گئیں، کون سے فتوے ان پہ نہیں لگائے گئے، اور کس طرح سے انہیں شہید کیا گیا. جو ان کو غسل دے رہی تھی خاتون، اس نے کیا کہا تھا کہ ان کے جسم پہ کئی خنجر کے وار ہیں، کہ ان کا پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیا گیا، راتوں رات دفنا دیے. کن کن کہانیوں سے ہم محسن کش قوم ہے جی. فاطمہ جناح اور قائد اعظم کو میں نے نہیں دیکھا، لیکن AQ خان کو میں نے دیکھا. ایک لاوارث آدمی کا جنازہ میں نے دیکھا تھا اور پڑھا تھا. ایک 17 گریڈ کا چھوٹا سا افسر جو پہلا گزٹڈ آفیسر ہوتا ہے نا، پہلا گریڈ ہوتا ہے 17 گریڈ، وہ بھی جب اپنے بھائی کی شادی رکھتا ہے نا تو 6 بار پہلے ویدر اپڈیٹ دیکھتا ہے کہ یار 2 بجے جو میں نے ولیمے کا ٹائم رکھا، اگر اس ٹائم پہ بارش ہے تو میں 6 بجے رکھ لیتا ہوں، شام کے ٹائم 7 بجے رکھ لیتا ہوں. AQ خان کا جنازہ اس ٹائم پہ رکھا گیا تھا جب بارش نہیں، اولے پڑ رہے تھے. اس کے جنازے پہ میں نے کسی فورسز کا چیف نہیں دیکھا، اس کے جنازے پہ میں نے کوئی چیف جسٹس آف پاکستان نہیں دیکھا، اس کے جنازے پہ میں نے کوئی صدر یا وزیر اعظم بھی نہیں دیکھا. سر ہم تو ہمیشہ اپنے رہنماؤں کے ساتھ یا ہم اپنے جو ہیروز ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو وہ سلوک کرتے ہیں کہ شاید بیان کے قابل نہیں ہوتا. ایک طرف تو آپ نے فاطمہ جناح اور قائد اعظم کی بات کی اور AQ خان کی بات کی. ہمیں تو اس پاکستان کے جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں تو ہمیں کوئی بھی ایسا ایک رہنما یا لیڈر تو ہمیں نہیں نظر آتا. تو ہم کیا کریں گے؟ آپ کیا فیوچر دیکھتے ہیں؟ آپ کو کوئی نہیں نظر آتا، خود رہنما بن جائیں. If you think you are sincere with Pakistan, if you think you are sincere with the ideology of Pakistan, then come out and play your role. آپ جیتتی ہیں یا ہارتی ہیں does not matters. آپ جنگ لڑتی ہیں نا that matters. Why I'm doing all this? بھائی ایک افسر کے گھر میں پیدا ہو گیا ہوں، آرام سے اپنی زندگی جیتا نا، انجوائے کرتا، میں وہ لیوش لائف سٹائل کو انجوائے کرتا. کیوں یہ سارا کچھ کر رہا ہوں؟ میں کتابوں میں زندہ رہنا چاہتا ہوں. صحیح. میں چاہتا ہوں کہ آنے والے دور میں مائیں اپنے بچوں کے نام ہمارے نام سے منسوب کریں. میں چاہتا ہوں کہ کل کو کہیں نہ کہیں نصاب تعلیم میں ہم بھی پڑھائے جائیں، جس طرح آج سے پہلے انقلابیوں کو پڑھایا گیا ہے، کہیں ان کے قدموں میں ہمیں بھی جگہ ملی. جس طرح ہم آج آئیڈیلائز کرتے ہیں ان انقلابی لوگوں کو، کل کو کامریڈز ہمیں بھی پڑھا کریں کہ چلو ایک چھوٹا موٹا انقلابی یہ بھی اٹھا تھا جو نظام کے خلاف علم بغاوت بلند کر رہا تھا، جو موروثی سیاستدانوں کے مقابلے میں کھڑا ہوا تھا، جو پاکستان کو اس آئیڈیالوجی پہ لے کے جانا چاہتا تھا. تو کچھ کام جیت ہار کے لیے نہیں کیے جاتے ہیں، کچھ کام خود کو تاریخ میں زندہ رکھنے کے لیے کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں تاریخ ہمیں حسینیوں میں شمار کرے. سر تاریخ تو آج بھی پتہ نہیں کون سے پنے پہ کن الفاظ میں لکھے گیا. آج پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کا دوبارہ گٹھ جوڑ ہوا ہے، اس پہ آپ کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے؟
الفاظ غیر مناسب ہیں، لیکن جب بہت سارے چور چوری کر کے اکٹھے بیٹھتے ہیں نا، اتفاق کر لیتے ہیں، تو سامان کی تقسیم پہ پھر لڑ پڑتے ہیں. تو یہ اتحاد مجھے زیادہ چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور یہ حکومت بھی زیادہ چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. صرف پاکستان کی جگ ہسائی ہوگی. جب کوئی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر آتا ہے نا زبردستی کی حکومت میں، یا کوئی سیاسی حکومت زبردستی آتی ہے، ایک کمپرومائز گورنمنٹ آتی ہے، دھاندلی کی زیادہ گورنمنٹ آتی ہے، تو دنیا میں اس کا ایکسیپٹنس لیول کریٹ کرنے کے لیے دنیا آپ کو بلیک میل کرتی ہے کہ ہم آپ کو تب ایکسیپٹ کریں گے اگر آپ ہماری فلاں مطالبہ مان لیں، ادروائز ہم یہ کیمپین شروع کر دیں گے کہ جناب آپ کے الیکشن ریگڈ الیکشن تھے، لہٰذا اقوام متحدہ کا وفد آئے گا اور وہ اپنی سپرویژن میں الیکشن کروائے گا. تو اس ضلالت سے بچنے کے لیے آپ کو وہ مطالبات ماننے پڑتے ہیں، اور وہ مطالبات میں سے کئی اس طرح کے بھی شاید آ جائیں مستقبل میں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لو. آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ اب اوور مائی ڈیڈ باڈی، میری زندگی میں تو کبھی ایسا نہیں ہوگا. ہاں ہو سکتا ہے میں جیل بھیج دیا جاؤں اس وقت، ہم تو آخری حد تک لڑیں گے، اور انشاءاللہ ہمارے ہوتے ہوئے کبھی بھی یہ کام نہیں ہوگا، اور ہمارے بعد بھی نہیں ہوگا. اپنی نسلوں کی ایسی پرورش کر جائیں گے ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ. صحیح. مطلب کچھ چیزیں نا دیکھیں، اس پہ اگر دنیا ہمیں فنیٹک کہتی ہے تو ٹھیک ہے، فنیٹک ہے. اس پہ دنیا ہمیں انتہا پسند یا دہشت گرد کہتی ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے. لیکن کچھ چیزوں پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. کچھ چیزوں کا تعلق آپ کی غیرت سے ہوتا ہے، آپ کی حمیت سے ہوتا ہے. ان کا تعلق گراؤنڈ ریئلٹی سے بہت دور دور ہوتا ہے. ہماری گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہے کہ ہماری غیرت باقی رہے. ہماری گراؤنڈ ریئلٹی یہ نہیں ہے کہ جی ہم اپنی عزتیں بیچ کے تو چند روٹی کے ٹکڑے نوالے لے لیں. تو یہ گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے. دس از آل بلشٹ. صحیح. تو سر اگر پاکستانی عوام کو اگر آپ بتانا چاہیں کہ اگر وہ نظریاتی پارٹی جوائن کرنا چاہتے ہیں تو کیا آپ ان کو کیا منشور دیں گے ان فیوچر؟ کہ آپ کیا ان کو کیسا مستقبل دکھاتے ہیں؟ ایک ایسا پاکستان جو اپنے فیصلے خود کر سکتا ہو، ایک ایسا پاکستان کہ جس پہ آپ فخر محسوس کر سکتے ہو، ایک ایسا پاکستان کہ جو آج سے کم از کم 30-40 سال پہلے کا پاکستان تھا، ہم وہی دے دیں تو عوام خوش ہو جائے گی. آپ کی PIA گریٹ پیپل ٹو فلائی ود جس کا موٹو ہوتا تھا، وہ اپنے تھکے ہوئے جہاز جو ہے نا وہ ایمریٹس کو دیتی تھی. آج ایمریٹس کہاں کھڑی اور PIA کہاں کھڑی ہے. آپ جرمنی کو قرضے دیا کرتے تھے. ہم گامے ماجے شروع سے نہیں تھے، ہم ابھی ہیں. ہم لوگ چائنا کو سپر پاور اگر وہ بن رہا ہے اس دوڑ میں، تو کچھ رول پاکستان کا ہے اس میں. دنیا کے 6-7 چھوٹی موٹی ریاستوں کو جوڑ کے متحدہ عرب امارات اگر کسی نے بنایا تھا تو ایک پاکستانی نہیں بنایا تھا. رشیا کے 6-7 ریاستوں کو الگ کر کے ان کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس بنایا تھا تو پاکستان نہیں بنایا تھا. پاکستان ایک حقیقت کا نام ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے اسے تباہ کیا، تو واپس ہم اس کو اسی معیار تک ہی لے جائیں کہ جب ایوب ٹھیک ہے ڈکٹیٹر تھا، مجھے اس سے لاکھ اختلاف ہیں، لیکن امریکن ایمبیسیڈرز کو اور امریکن فارن منسٹرز کو جب ملتا تھا تو ہاتھ ملاتے ہوئے ان کے منہ پہ تھپکی بھی دے دیتا تھا. ڈو یو نو کہ یہ کتنا میٹر کرتی ہے انٹرنیشنل مطلب ایکسپوئر میں. اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو باڈی لینگویج ہے دو رہنماؤں کی آپس میں ملنے کی، اس میں آپ کسی کو کندھے پہ منہ پہ تھپکی دے دیں تو اس کا مطلب ہے وہ آپ سے بہت جونیئر ہے اینڈ یو آر سپیریئر. تو ہم لوگ بڑے کمال کے لوگ ہوتے تھے. ہمارا بھٹو سے لاکھ اختلاف ہے، بہت شدید اختلاف ہے بنگال کے معاملے پہ، شیخ مجیب صاحب کے معاملے پہ. لیکن وہ بھٹو صاحب بھی جب آئل ریفائنریز پہ جا کے سگار لگا لیتے تھے تو پورے مغرب کو پتہ چل جاتا تھا کہ جناب کون سا بندہ ہے، کس ملک کا سربراہ ہے. ہم لوگ مسلمانوں کا، تمام امت مسلمہ کی لیڈرشپ کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے والا پاکستان تھا. وہ الگ بات ہے ہم بکاؤ مال بن گئے. آج بھی بوسنیا جائیں، دنیا کو نہیں پتہ لیکن بوسنیا میں جائیں اور وہاں بتائیں کہ آئی ایم فرام پاکستان، تو وہاں کے مسلمان جھولیاں اٹھا کے آپ کو دعائیں دیں گے. پھر آپ کسی کام کے آدمی سے پوچھ لیجیے کہ کیوں ہمیں دعائیں دیتے ہیں. آج بھی آذربائیجان جائیں تو ہر ہوٹل پہ ان کے جھنڈے کے ساتھ ترکیہ اور پاکستان کا جھنڈا ہوتا ہے. پوچھ لیجیے گا کسی سے کہ کیوں ہوتا ہے. Why do they respect us? آج بھی ترکی میں جا کے کسی کے گھر پہ دستک دیں اور کہیں کہ مجھے پانی کا گلاس چاہیے، I'm from پاکستان، تو شاید وہ زبردستی کھانا کھلا کے بھیجے.
پوچھ لیجئے گا کہ وائی ڈو دے ریسپیکٹ اس. ہم تو بھکاری اور گھٹیا ترین لوگ ہیں, لیکن ہمارے بڑے بہت کچھ کر گئے تھے امت مسلمہ کے لیے بھی, پاکستان کے لیے بھی. بڑوں سے مراد ہم سے پہلے جو لوگ رہے, یہ آج کے دور میں ہم نے اپنے ملک کا کپڑا نکالا ہے. تو جس طریقے سے پہلے سنسیئر لوگ تھے پاکستان میں, آگے بھی آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سر آپ کے ٹائم کا. آپ کے ساتھ بڑی اچھی گفتگو رہی اور آپ نے ایک ریولیوشنری آئیڈیاز دیے کہ آپ تو پاکستان کے اسٹیٹ جو سسٹم ہے اس کو بالکل ریولیوشنرائز کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کو. اینڈ آئی ہوپ اینڈ آئی وش فار دیٹ پاکستان کہ ہم ایسا فیوچر میں ایسا پاکستان دیکھ سکیں جو خود مختار پاکستان ہو. آمین آمین. اور آپ اپنی رائے اور کا اظہار ہمارے کامنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.